روزہ رکھ کے انسان بہت سے گناہوں سے بچتا ہے. اگر کوئی روزہ رکھ کے بھی گناہ کر رہا ہے تو یاد رکھو اگر روزہ نہ رکھتا تو یہ گناہ زیادہ کرتا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ روزے سے کہاں گناہ چھوٹتے ہیں, لوگوں کے فون آتے ہیں کہ ہم نے تو روزہ رکھا پھر بھی ہم سے گناہ ہو گیا. تو میں ان سے کہتا ہوں اگر روزہ نہیں رکھتے نا تو یہ اور زیادہ ہوتا. روزہ تو روکتا ہے, ڈھال ہے, اور پھر گناہ سے بچنے کی کوشش بھی کرو. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی. تو خلاصہ سمجھ میں آ گیا. رمضان میں جو ہمیں اللہ نے عادت ڈالی ہے اس میں 2 چیزوں پہ کنٹرول کرنا ہے. نمبر 1, بولے بھائی, کھانے کی روٹین پہ. کیا مطلب؟ زیادہ کھانا ہے نا, کم کھانا ہے. صبح ناشتے میں 2 روٹیاں کھا لیں, پھر رات کو 1 روٹی کر دیں. دوپہر کا کھانا چھوڑ دیں, کھانا ہی ہے تو آدھی روٹی کھا لی, اور یا کچھ اور کھا لیا, چنے کھا لیے, کوئی بھی چیز, انڈے کھا لیے. جب اپنے خرچے پہ کھا رہے ہیں تو ظاہر ہے کچھ بھی کھا سکتے ہیں آپ. تو انڈے کھا لیا آپ نے, اور میٹھا اللہ کا واسطہ تھوڑا سا, ٹھیک ہے نا, میٹھے سے بھی بہت مسائل کھڑے ہو رہے ہیں آج. میٹھا کھانا ہے تو شہد کھائیں, کھجور کھائیں, یہ چیزیں کھائیں. اور رات کو بھی کم کر دیں. نیند کم ہو جائے گی جب آپ رات کو سوئیں گے, 2-3 گھنٹے میں آپ فریش ہو جائیں گے. پھر جب آپ کی نیند غائب ہو جائے گی کہ میں تو فریش ہو گیا, تو آپ کا دل خود بخود کس طرف جائے گا؟ تہجد کی طرف جائے گا. ہمارے ایک دوست نے مجھے اپنا واقعہ سنایا, یہ واقعہ بتا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں تہجد بالکل نہیں پڑھتا تھا, حافظ قرآن تھے. تو انہوں نے اس روٹین پر عمل کیا. کہہ رہے میں 2 گھنٹے سویا تو میری نیند ختم, فریش ہو گیا. اب میں پریشان بستر پہ لیٹا ہوا ہوں, کیا کروں رات کو. کہہ رہے میں اٹھا, میں نے کہا چلو یار آج نوافل میں جو قرآن یاد ہے وہ پڑھتے ہیں. کہہ رہے میں نے 2 پارے پڑھ لیے تہجد میں, 2 پارے پڑھ لیے تہجد میں. اچھا, رات کو اگر آپ بہت جلدی اٹھ جائیں نا, 2 بجے اٹھ گئے یا 3 بجے اٹھ گئے, نیند پوری ہو گئی, تو پھر فجر سے پہلے 10-15 منٹ سو جانا چاہیے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ رات کو جلدی سو کے پھر جلدی اٹھتے تھے, پھر پوری رات آپ عبادت کرتے تھے, پھر فجر سے پہلے 10-15 منٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کیا کرتے تھے. یہ 10 منٹ کی نیند آپ کو دوپہر تک کے لیے فریش کر دے گی. پھر دوپہر آپ آدھا گھنٹا پونا گھنٹا سو گئے, یہ آپ کو رات تک کے لیے. تو یہ جو وقفے کی نیند ہے نا, تھوڑی یہ زیادہ اچھی ہے بنسبت اس نیند کے جو گھوڑے بیچ کے سوتے ہیں. پڑ گئے بس سوئے جا رہے ہیں. یہ انگریز جو کہتا ہے نا 8 گھنٹے کی نیند صحت کے لیے ضروری ہے, یہ 100% غلط ہے. 8 گھنٹے کی نیند صحت کو خراب کر دیتی ہے, موٹاپا پیدا کرتی ہے, چربی پیدا کرتی ہے, دماغ کو موٹا کر دیتی ہے. اتنی نیند صحت کے لیے ضروری نہیں ہے. بر وقت نیند ہو, گہری نیند ہو, پھر بے شک تھوڑی ہو. کہتے ہیں نا کم کھاؤ مگر اچھا کھاؤ, تو اسی طرح کم سو مگر اچھا سو. اور جب کم سو گے تو خود بخود اچھا سو گے, نیند گہری آئے گی آپ. تو پہلا کام کم سونا, کم کھانا, اور دوسرا کام سبق ہی بھول گئے, نفلی روزے خود بھی رکھنے ہیں اور گھر میں بھی اس کا معمول بنانا ہے. پہلے سے الارم لگا دیں, کہیں لکھ کے لگا دیں بھئی پیر کو یا جمعرات کو پہلے سے سحری افطاری کا انتظام کر کے رکھیں تاکہ یاد رہے. باقی بھی کچھ باتیں ہیں جو انشاءاللہ اگلے ہفتے بتاؤں گا. بھی یہ رمضان کے اسباق کافی نہیں ہوئے. رمضان سے جو ہمیں سبق ملتے ہیں یہ 2 سبق ہو گئے, ایک بہت اہم سبق رہ گیا ہے, وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے.